آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، آقائے کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت، میرا عنوان یہ ہے عظمت صحابہ و عقائد اہل سنت۔ قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے پیش کی ہیں، ایک سے عظمت صحابہ اور دوسری سے عقائد اہل سنت بالکل روشن ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اسی کی روشنی میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے، ہم سب کو حق سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام ایمان کے ستون ہیں، صحابہ کرام فیضان نبوی کو پہنچانے کا ذریعہ ہیں، صحابہ کرام دین کی تعلیمات کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے والی عظیم کڑی ہیں، صحابہ کرام اللہ کے منتخب بندے ہیں، صحابہ کرام رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھنے والے لوگ ہیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے فضائل، جن کی عظمت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، سواد اعظم نے جس کو تسلیم کیا ہے۔ صحابہ کو تاریخ سے پرکھنے کی کوشش نہ کرو، صحابہ کو جاننا ہے تو پہلے قرآن دیکھو، صحابہ کو جاننا ہے تو پہلے حدیث دیکھو، صحابہ کو جاننا ہے تو 1400 سال کی جو اسلامی کڑی ہے اس کا مطالعہ کرو، دیکھو تو صحیح۔ آج عجیب عالم ہے، صحابہ کی شان میں توہین کی جا رہی ہے، اہل بیت کی عظمت کو گھٹایا جا رہا ہے اور صحابہ کرام کی شان کی تنقیص کی جا رہی ہے۔ صحابہ کو تاریخ سے پرکھنے کے بجائے قرآن اٹھا دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، مگر تم تاریخ کی بنیاد پر کسی صحابی کو فاسق کہہ رہے ہو، کسی صحابی کی گستاخی کر رہے ہو، کسی صحابی کو گالی دے رہے ہو، سیدنا مولائے کائنات شیر خدا کے مقابل آ جانے کے سبب سے ان کی عظمت کو گھٹا رہے ہو۔ خدا تو فرما رہا ہے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ہم نے دونوں سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا۔ اللہ تو حسنہ کا وعدہ فرمائے اور تم صحابی کی شان کو گھٹاؤ۔ اٹھاؤ قرآن دیکھو، اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ جب اللہ خود بتا رہا ہے میں ان تمام سے راضی ہوں جو محمد رسول اللہ کے شہدائی ہیں، میں ان تمام سے راضی ہوں جو آقا کریم کے صحابہ ہیں، بلکہ جو ان کی پیروی کریں گے اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا۔ خدا تو راضی ہونے کی بات کرے اور تم تاریخ کی بنیاد پر کبھی حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نشانہ بناؤ، کبھی حضرت سیدنا امیر معاویہ کو نشانہ بناؤ، کبھی مولا کائنات کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرو، کبھی سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چیمے گوئی کرو اور کبھی سیدنا سفیان کے خلاف زبانیں کھولو۔ یاد رکھو سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی جو بھی ہوں گے یہ سارے صحابہ ہمارے آنکھوں کے نور ہیں، ایمان کا ستون ہیں، ان کو چھوڑ کر کے دین کی دولت کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اسلام کی جو بھی تعلیمات آپ تک پہنچی ہے یہ صحابہ کے ذریعے سے۔ رسول اللہ مسکراتے کیسے تھے یہ صحابہ نے بتایا، رسول اللہ چلتے کیسے تھے یہ صحابہ نے بتایا، رسول اللہ کے اقوال کیا ہیں یہ صحابہ نے بتایا، رسول اللہ کے افعال کیا ہیں یہ صحابہ نے بتایا، رسول اللہ کی خانگی زندگی کیسی تھی صحابہ نے بتایا، غزوات میں میرے آقا کیسے تھے صحابہ نے بتایا، لوگوں کے ساتھ میرے آقا کا سلوک کیا تھا صحابہ نے بتایا، اور تم انہی صحابہ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہو۔ صحابہ تاریخ کی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآن کی شخصیات ہیں، صحابہ حدیث کی شخصیات ہیں۔ حدیث نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، آقا کریم فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا
اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ یہی نہیں فرمایا، آگے فرماتے ہیں جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی مجھے صحابہ نے دیکھا، صحابہ کو تابعین نے دیکھا، تو جن حضرات نے صحابہ کو دیکھا ہے انہیں بھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ بتاؤ صحابہ کو یہ شان کہاں سے حاصل ہوئی، یہ مرتبہ کہاں سے حاصل ہوا، یہ بلندی کہاں سے حاصل ہوئی، یہ مقام کہاں سے حاصل ہوا؟ جواب ملے گا چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدولت۔ عظمت صحابہ، شان صحابہ، یہ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں۔ ایک دو آیتیں ہوں تو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، درجنوں آیتیں ہیں جہاں صحابہ کی تعریف کی گئی، ان کے ایثار کی تعریف کی گئی، ان کی قربانیوں کی تعریف کی گئی، ان کی عظمتوں کو بیان کیا گیا، لیکن جو سب سے بڑی عظمت قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ کسی بھی صحابی کے خلاف نہ کبھی بولو اور نہ کبھی سنو۔ اگر کوئی شخص خواہ کسی خانقاہ سے ہو، خواہ کسی بھی جگہ سے ہو، کسی شہر سے ہو، اگر کسی بھی صحابی کی توہین کر رہا ہے تو وہ اہل سنت کا نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت تو وہ ہیں کہ سارے صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، سارے صحابہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کبھی ایسا بھی خیال نہ آئے کہ اہل بیت اور صحابہ کے مابین آپ ایک الگ معیار قائم کر لو، آپ کہو ہم اہل بیت والے ہیں، کوئی کہے ہم صحابہ والے ہیں۔ نہیں، ہم سنی جو ہیں یہ اہل بیت والے بھی ہیں، صحابہ والے بھی ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں ایک طرف دامن اہل بیت ہے تو ایک طرف دامن صحابہ ہے، ہمارے ہاتھ میں ایک طرف حسنین کریمین کا دامن ہے تو ایک طرف صحابہ کرام کا دامن ہے۔ ہم صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی کو بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ بریلی کے امام مجدد ملت ہزا نے فرمایا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت نے نہ صحابہ کو چھوڑا ہے نہ اہل بیت کو چھوڑا ہے۔ وہ خارجی ہیں جو اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور وہ رافضی ہیں جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ خارجیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے، ناصبیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اہل بیت کی شان کو گھٹایا جائے، ان کی عظمت کو گھٹایا جائے، اور رافضیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے صحابہ کی عظمت کو گھٹایا جائے، اور سنی کی کوشش یہ ہوتی ہے جو صحابہ کی شان ہے اسے بھی بتایا جائے، جو اہل بیت کی شان ہے اسے بھی سنایا جائے۔ آؤ میں آپ کو سناتا ہوں، صحابہ کی بھی شان سناتا ہوں، اہل بیت کی عظمت بھی گنواتا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے اہل سنت کے ہاتھ میں اہل بیت کا بھی دامن ہے اور صحابہ کا دامن ہے۔ بلا شبہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح سے ہیں، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا جائے گا۔ بے شک سارے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں۔ اس حدیث کو ہم مانتے ہیں، دل سے لگاتے ہیں، اور الحمدللہ اس کشتی میں ہم بیٹھ چکے ہیں، اس کشتی کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح سے ہیں۔ مگر یاد رکھو جس پیغمبر نے اہل بیت کے بارے میں کہا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، اسی پیغمبر نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک طرف اہل بیت کی شان ہے، ایک طرف صحابہ کی شان ہے۔ بے شک میرے آقا و مولا نے یہ فرمایا ہے کہ تم قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھنا، بے شک فرمایا ہے، مگر اسی پیغمبر نے فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین۔ جہاں یہ فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھنا، وہی یہ بھی فرما دیا کہ تم میری سنت پر اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم سمجھ لینا۔ میرے عزیز ساتھیوں، دامن اہل بیت ہو یا دامن صحابہ، دونوں اہل سنت کے ہاتھ میں ہے۔ رافضی صحابہ کی شان کو گھٹانے کے لیے الگ الگ چولے میں، الگ الگ لباس میں، الگ الگ انداز میں سامنے آ رہے ہیں، وہی خارجی اہل بیت کی عظمت کو گھٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ خارجیت ہو یا رافضیت، اہل سنت دونوں سے بیزار ہیں، اہل سنت دونوں سے الگ ہیں، ہم دونوں کی تائید نہیں کرتے۔ الحمدللہ جہاں صحابہ اور اہل بیت کی عظمت و شان بیان کی جائے گی، اہل سنت اس کے ساتھ تھے، اس کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ رہیں گے۔
इस दौरे पुरफितन में अपना ईमान और अकीदा बचाना है तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के साथ वाबस्ता हो जाओ। वो अजीम शख्सियत है, जहां वो एक तरफ सहाबा की अजमतें बयान करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ मौलाए कायनात और अहले बैत की शान और अजमत भी बयान फरमाते हैं और साबित फरमा देते हैं कि ये दोनों हमारे हैं। मेरे अजीज, इस दौरे पुरफितन से बचना है तो तारीख से नहीं, कुरान से सहाबा को पहचानो, तारीख से नहीं, हदीस से सहाबा को पहचानो। तारीख में उलझे हुए हो, किताबें बांटी जा रही मैंने सुना है, मुझे मालूम पड़ा है कि बाकायदा इख्तलाफात की जो बातें हैं उसे उछाला जा रहा है। जो तारीख की किताबों में सहाबा के मुतालिक चंद बातें गढ़ी हुई मौजूद हैं उसे बाकायदा आवाम के सामने पेश किया जा रहा है। देखो फला सहाबा ने ऐसा किया, फला ने ऐसा किया, फला ने ऐसा किया, फला ने ऐसा किया, किसने क्या किया हमें इससे गरज नहीं। हमने कुरान पढ़ा है, अल्लाह ने वादा फरमा लिया है कि मैं उनसे राजी हूं, तो जिससे अल्लाह राजी हो जाए हम उससे ऐलाने बगावत नहीं कर सकते। जिससे खुदा राजी हो जाए उससे हम भी राजी हैं और जिससे खुदा नाराज है उससे हम भी नाराज हैं। अब आइए दूसरी आयत की तरफ, आमिनू कमा आमन नास, ईमान लाओ जैसा कि लोग ईमान लाए। ये किससे कहा जा रहा है? ये वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ते थे, उनसे कहा जा रहा है ईमान लाओ। जो गज़वात में सरकार के साथ होते थे उनसे कहा जा रहा है ईमान लाओ। जो बाकायदा माले गनीमत हासिल करते थे उनसे कहा जा रहा है ईमान लाओ। जो पहले से कलमा पढ़ चुके थे यानी मुनाफिकीन से कहा जा रहा है आमिनू कमा आमन नास, ईमान लाओ जैसा कि लोग ईमान लाए। तो लोग कौन हैं? इस आयत में अन्नास से जो पहले मुखातब हैं वो सहाबा हैं। मुनाफिकीन से कहा जा रहा है कि तुम माले गनीमत हासिल कर रहे हो, गज़वात में सरकार के साथ हो, हुजूर के पीछे नमाजें अदा करते हो, सरकार का कलमा पढ़ते हो, मगर तुम्हारा ईमान नहीं है। वैसा ईमान लाओ जैसा अबू बकर ईमान लाए हैं, वैसा ईमान लाओ जैसा उमर ईमान लाए हैं, वैसा ईमान लाओ जैसे दूसरे सहाबा ईमान लाए हैं। मालूम यह हुआ कि ईमान के लिए बेहतरीन मयार हैं सहाबा। जिसका ईमान सहाबा के ईमान की तरह होगा, जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे की तरह होगा, वही हक पर होगा। क्या फरमाया मेरे आका ने, मा अना अलैहि व असहाबी, मा अना अलैहि व असहाबी। अब बेहतरीन तराजू आपके हाथ में है, बेहतरीन मीज़ान आपके हाथ में है। जान लो जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक, जिसका ईमान सहाबा के ईमान के मुताबिक होगा वही हक पर होगा। और मैं इस इज्तिमा में कहना चाह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात ही हैं जिनका अकीदा व ईमान सहाबा के ईमान व अकीदे के मुताबिक है। सहाबा हुजूर को गैबदा मानते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मानते हैं। सहाबा हुजूर को जिंदा मानते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मानते हैं। सहाबा हुजूर को सुनने वाला मानते थे, हम भी मानते हैं। सहाबा हुजूर को दूर से पुकारते थे, उठा के देखो अल अदबुल मुफरद को, सहाबा दूर से पुकारते थे, हम भी दूर से पुकारते हैं। सहाबा या रसूलुल्लाह कहते थे, हम भी या रसूलुल्लाह कहते हैं। सहाबा बारगाह मुस्तफा में विसाल के बाद भी जाकर के दुआ करते थे, हम भी दुआ करते हैं। सहाबा आकाए करीम को हाजिर और नासिर मानते थे, हम भी हाजिर और नासिर मानते हैं। सहाबा तसर्रुफ करने वाला मानते थे, हम भी तसर्रुफ करने वाला मानते हैं। सहाबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सबसे अफजल मानते थे, हम भी सबसे अफजल मानते हैं। सहाबा का जो अकीदा था वही अहले सुन्नत का अकीदा है। आइए एक आखिरी वाक़या आपके सामने पेश कर दूं ताकि अकीदा बिल्कुल निखर के सामने आ जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का वक्त करीब आ गया है। आपने वसीयत फरमाया है जनाजा तैयार कर दिया जाएगा और आकाए करीम के रोजे के पास रखा जाए और कहा जाए या रसूलल्लाह ये आपका यारे गार है जो आपके पहलू में आराम करना चाहता है, अगर दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए तो तुम ले जाकर के वहां दफन कर देना। ये बात सिद्दीक़ अकबर अपने विसाल से पहले कह रहे हैं। चलो मानता हूँ इंतकाल के वक्त आदमी कुछ भी कह जाता है, हर वसीयत को मानना जरूरी नहीं है, मगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब वसीयत की, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, मौलाए कायनात मौजूद हैं, अकाबिर सहाबा मौजूद हैं, बड़े अजीम शान सहाबा मौजूद हैं। वसीयत करने के बाद सिद्दीक़ अकबर का इंतकाल हो गया। किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया कि जो अपनी जिंदगी में सिद्दीक़ ने वसीयत की थी ये तो हमारा अकीदा ही नहीं। हुजूर का विसाल तो 11 हिजरी में हुआ, सिद्दीक़ का विसाल 13 हिजरी में हुआ। ये 2-3 साल के बाद हुजूर की कब्र पे जाकर के दूर से कहेंगे या रसूल अल्लाह ये आपका यारे गार आया हुआ है, ये आपके पहलू में आराम करना चाहता है। भला हुजूर क्या जाने, वो तो कब्र के
اندر ہیں۔ سارے صحابہ نے صدیق کی وصیت پہ عمل کیا، جنازے کو تیار کیا اور لے جا کر کے وہاں پہ رکھا، اور سب نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا یار غار آیا ہوا ہے، آپ کے پہلو میں آرام کرنا چاہتا ہے۔ اتنا عرض کرنا تھا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور سے آواز آئی، گویا صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو عقیدہ بھی صحابہ والا، عمل بھی صحابہ والا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اہل سنت کے جتنے عقیدے ہیں، عوام کو دلائل معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، سارے عقیدے اکابر سے ثابت ہیں، سارے عقیدے صحابہ سے ثابت ہیں۔ ہمارا کوئی عقیدہ مفروضہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا دلیل لاؤ، ایسا کرتے ہو دلیل لاؤ۔ حیات النبی کی سب سے بہترین دلیل سیدنا صدیق اکبر کی وصیت ہے، اور سارے صحابہ کا اس وصیت پر عمل کرنا یہ بتا رہا ہے کہ 1400 سال سے، اور اس زمانے میں جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ بے شک میرے آقا و مولا تو آقا و مولا ہیں، ان کے غلام بھی اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ میرے عزیز ساتھی اور دوست، عرض یہ ہے کہ شان صحابہ اور عقائد اہل سنت بڑا حسین موضوع مجھے دیا گیا ہے، اور یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں۔ صحابہ کی شان بھی قرآن سے ثابت، اہل بیت کی عظمت بھی قرآن سے ثابت، اور عقید اہل سنت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ آج اس دور میں رافضیت و خارجیت و ناصبیت نے اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے الگ الگ چولے پہنے ہیں۔ خبردار، کسی سلسلے کا لیبل دے کر کے گمراہ مت ہونا۔ سلسلہ کوئی بھی ہو، اگر کسی بھی صحابی کے خلاف زبان کھولتا ہے تو وہ سلسلہ کام نہیں آئے گا۔ سارے بزرگان دین صحابہ کے ماننے والے تھے، سارے اولیاء اہل بیت کے ماننے والے تھے۔ کسی بھی بزرگ نے اور کسی بھی اللہ کے نیک بندے نے کسی بھی صحابی کے خلاف زبان نہیں کھولی۔ آپ قادری ہو، اٹھا کے دیکھو قنوت الطالبین کو، فتوح الغیب پڑھ کے دیکھ لو۔ آپ چشتی ہو، تمہید ابو شکور سالمی پڑھ کے دیکھ لو۔ تمہید ابو شکور سالمی چشتیوں کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کسی چشتی کو سمجھانا ہے، وہ لیبل لگا کے گھوم رہا ہے میں چشتی ہوں، میں غریب نواز والا ہوں، غریب نواز والا وہی ہوگا جو تمہید ابو شکور سالمی کے مطابق عقیدہ رکھے گا۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو باقاعدہ درس دیا کرتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس کتاب کی باقاعدہ درس دیتے تھے، اور اپنے مریدین، معتقدین اور خلفاء کو باقاعدہ اس کتاب کو پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ نظام الملت والدین محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء پاک پٹن جا کر کے یہ پوری کتاب سبقن پڑھی، حرفن پڑھی، اور اس کی سند لے کر کے آپ تشریف لائے۔ یہ عقیدے کی بہت بڑی کتاب ہے جو تمام چشتیوں نے پڑھی ہے۔ بابا فرید باقاعدہ پڑھایا کرتے تھے اور سب اسی کے مطابق عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ مصنف داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بزرگ ہیں۔ عقیدے کی مشہور کتاب ہے، یہ بڑی مقدس کتاب ہے۔ تو اگر کوئی چشتی تمہید ابو شکور سالمی کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو جان لو وہ بابا فرید والا نہیں، وہ نظام الدین اولیاء والا نہیں، وہ صابر کلیری والا نہیں، وہ قطب الدین بختیار کاکی والا نہیں، وہ سرکار غوث اعظم والا نہیں، وہ سرکار خواجہ غریب نواز والا نہیں۔ آج چشتیوں کا لیبل لگا کر کے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا معاملہ اور ہے، دوسرے سلسلوں کا معاملہ اور ہے۔ سلسلے تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہوتے، سلسلے جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کسی بھی سلسلے تقسیم نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں آپ اتاری ہیں، آپ شاذلی ہیں، آپ رفائی ہیں، آپ فردوسی ہیں، آپ برکاتی ہیں، آپ چشتی ہیں، آپ سہروردی ہیں، آپ نقشبندی ہیں، کچھ بھی ہیں، یہ سب اوپر جا کر کے غوث اعظم سے مل جائیں گے، اور اوپر جائیں گے تو صحابہ سے مل جائیں گے، اور جن کا تعلق، جن کا کنیکشن صحابہ سے نہ ملتا ہو ایسا سلسلہ مردود ہے۔ الحمدللہ ہم چشتی بھی ہیں، الحمدللہ ہم قادری بھی ہیں، الحمدللہ ہم برکاتی رضوی اور اشرفی بھی ہیں، لیکن یاد رکھنا اس لیبل سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدہ کے مطابق، جس کے نظریات صحابہ کے نظریات کے مطابق ہوں گے وہ ہمارا ہوگا، جو اس کے خلاف ہوگا وہ ہمارا نہیں۔ چراغ جلا کے میں نے رکھ دیا ہے راہوں میں، اب جو راستہ بھولے یہ اس کی قسمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔